میاں صاحب پہلے آ جاتے ہیں تو سٹوری آپ نے دی تھی بنیادی طور پر دفاعی معاہدے ہیں، ویسے تو بڑے پہلے بھی ماشاءاللہ اچھے کام کیے ہیں ترکی نے، یہ لاہور وغیرہ کی صفائی انہوں نے کی ہے ترکی نے، تو اب آپ کے پاس کیا تفصیل ہے؟ نئے کون سے انقلابات جو ہیں وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں میاں صاحب؟ قائد صاحب آج اسلام آباد میں بلکہ پاکستان میں ایک بڑا دن تھا، کیونکہ ابھی جو دن گزرا ہے اس میں طیب اردوان جو ترک صدر ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور ابھی وہ ادھر ہی اسلام آباد کے اندر ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ برقی گاڑی کا بھی افتتاح ہوگا جو کہ انہوں نے وزیر اعظم کو تحفے میں دی ہے۔ ترک صدر کا فقید المثال استقبال کیا گیا ہے، ان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، ان سے پودا جو ہے وہ لگوایا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھنے میں آیا کہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سما تھا باقاعدہ طور پر، وہاں پر جو ہے وہ وفود کے جو ہے وہ تعارف بھی کرائے گئے، مسکراہٹوں کے تبادلے بھی ہوئے اور ایک بہت بڑا فورم جو ہے وہ ان کا اس کا انعقاد بھی کیا گیا اور 24 MOU اور معاہدوں پر سائن ہوئے۔ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو معاہدے ہیں اس میں ڈیفنس کا خاص طور پہ جو معاہدہ ہے اس میں ایروسپیس ٹیکنالوجی جو ہے اس پر جو ہے وہ MOU سائن ہوئے ہیں، جہاز سازی اور ڈرون سازی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بحری صلاحیت بڑھانے کے لیے جو ہے وہ MOUs جو ہیں اس پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تجارت، فنانس، صنعت، ٹورزم، ایئر فورس اور زراعت، انرجی، پانی، بجلی اور ذرائع ابلاغ، صحت پر جو ہے وہ MOUs اور معاہدے ہوئے اور جو ہماری تجارت ہے وہ $5 بلین تک بڑھانے کی بات ہوئی۔ اور آج ترک صدر نے بڑے اچھے ریمارکس دیے اور بڑی جذباتی تقریر بھی انہوں نے کی، انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر جو ہے وہ کہا۔ اور جو میاں صاحب میرا ضمن سوال ہے MOU تو سائن ہوئے ہیں، کیا ترکی کوئی انویسٹمنٹ بھی لے کر آ رہا ہے پاکستان میں؟ قائد صاحب دیکھیں جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑے جو معاہدہ ہے وہ ڈیفنس سے متعلق ہے اور وہ معاہدوں میں یہ ہے کہ اگر وہ معاہدے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور ہو گئے ہیں اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور جو ہو جائے گا وہ اس سے جہاز سازی اگر پاکستان اور ترکی کے اندر ہوتی ہے، پاکستان میں جہاز جو ہیں وہ 5th جنریشن ٹیکنالوجی کے جہاز اور وہ جہاز جو AI گائیڈڈ ہوں گے وہ بنیں گے پاکستان کے اندر اور ترکی کے اندر بھی اس کے پارٹس بنیں گے۔ نیوی کے جو ہیں وہ صلاحیت کو بڑھایا جائے گا، ڈرونز ٹیکنالوجی جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دفاع کے جو شعبے میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ساتھ تجارت بھی ہوگی کیونکہ جب جہاز سازی ہوتی ہے اور فیکٹری لگتی ہے تو اس سے جو پروڈکٹس نکلتی ہیں وہ پھر مارکیٹ بھی ہوتی ہیں اور پھر دنیا بھی جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، جب یہ ہوگا اور عملی طور پر سامنے آئے گا تو پھر یہ جو ہے اس کے گیم چینجر ہونے کا پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت کو کہاں تک لے کر جاتا ہے اور خطے میں جو ڈیفنس کا توازن ہے، جو طاقت کا توازن ہے اس کو کس طرح برقرار رکھتا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر اس وقت واویلا مچا ہوا ہے اور بھارتی میڈیا بھی اور بھارتی دانشور جو ہیں اپنی طرف سے جو سو کال دانشور ہیں انہوں نے واویلا مچایا ہوا ہے کہ پاکستان نے بہت بڑا معاہدہ کر لیا ہے، بہت بڑے ڈیفنس کے معاہدے ہو رہے ہیں اور طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ بھائی بھارت جو ہے وہ خود طاقت کا توازن بگڑنے میں جو ہے اس کی کاز ہے اور پاکستان جو ہے وہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ بحریہ جو ہے ترکی کی قائد صاحب وہ بہت پرانی بحریہ ہے اور ترکی کے پاس بحری صلاحیت میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور وہ پوٹینشل جب پاکستان کے ساتھ شیئر ہوگا تو ہماری جو سمندری حدود ہیں نہ صرف وہ محفوظ ہوں گی بلکہ بھارت جو ہے وہ جو کہتا ہے کہ ہم بحری طور پر جو ہے پاکستان سے برتری حاصل رکھتے ہیں، لیکن نہیں، اب جو چائنا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے بھی ہیں اور ترکی کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جو ٹیکنالوجی شیئر ہو رہی ہے اس سے پاکستان کی بحری قوت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی اور وہ قوت جو ہے وہ ایٹمی قوت جو ہے وہ بھی بڑھ جائے، کیونکہ ایٹمی قوت تو ہم ہیں، ایٹمی اسلحہ بردار جو میاں صاحب ایک دو چیزیں اور ہیں، ایک تو ان کے پاس بڑے جدید ٹینکس ہیں، پھر دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس ہے اور وہ خبر آئی تھی کل بھی ہم نے شیئر کی تھی کہ جو سب سے بڑا میزائل ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ہے جس نے وارفیئر چینج کر دیا، ماڈرن وارفیئر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اس نے ہائپر سونک میزائل کو بھی گرانے کا تجربہ کیا۔ مگر ایک اور بات میں ایک اور اینگل سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے، یہ کیا بات کی انہوں نے غزہ کے بارے میں
اور غزہ کے بارے میں جو ایک جارحانہ پالیسی امریکہ اور ٹرمپ رکھے ہوئے ہیں اس کے جواب میں، اور پھر خاص طور پر جو اس کی ایمبیشن ہے اسرائیل کی شام میں گھسنے کی، اس حوالے سے کیا کوئی یعنی آپ کے پاس کچھ اس کی سینس بھی بن رہی ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، آج مجھے طیب اردوان جو ہیں وہ ایک عالمی لیڈر کے طور پر نظر آئے، اور انہوں نے جو تقریر کی وہاں پر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جو غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے جو مشرق وسطیٰ کا موقف ہے، اور ترکی کا موقف جو ہے وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جب تک آزاد ریاست وہاں پر فلسطین کی قائم نہیں ہو جاتی ہمارا موقف وہی رہے گا جو پہلے ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ غزہ پر جو ہے وہ امت مسلمہ جو ہے وہ اکٹھی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سب دیکھیں قائد صاحب کہ پاکستان کے اندر اب طیب اردوان آئے ہیں، اس کے بعد شی جن پنگ آئیں گے، اس کے بعد جو ہے پوٹن آئیں گے، بڑے بڑے دورے جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے، اور یہ پوری ورلڈ جو ہے یہ کہاں سے خبر آئی ہے میاں صاحب جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے خبر آئی ہے جو بڑے لیڈروں کی آمد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں قائد صاحب، جب صدر آصف علی زرداری وہاں پر گئے تو انہوں نے شی جن پنگ کو دعوت دی تو انہوں نے قبول کی پاکستان میں دورہ کرنے کی۔ ڈیٹ طے نہیں ہوئی ابھی؟ جلد ان کا دورہ بھی جلد پاکستان میں، ڈیٹ ابھی مقرر نہیں ہوئی، لیکن ڈیٹ مقرر ہو جائے گی۔ اس پر ورکنگ جو ہے دونوں طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ جب کوئی صدر جو ہے وہ موو کرتا ہے پاکستان میں، جب وہ آئیں گے تو بہت سے معاہدے جو ہیں اس پر دستخط ہوں گے، اور سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو باقاعدہ طور پر عملی طور پر جو ہے وہ چلانے پر بات چیت ہوگی، اور گوادر ایئرپورٹ اور گوادر سی پورٹ جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر آپریشنل اس وقت ہو چکی ہوں گی، تو وہ سارا ثمرات جو ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہوں گے۔ جب شی جن پنگ آئیں گے تو شی جن پنگ نے دعوت قبول کر لی ہے، وہ پاکستان آئیں گے۔ پوٹن کے بارے میں بھی، روسی صدر جو ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، سفارتی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا بھی جلد دورہ پاکستان میں ہوگا، اور جو بڑی ملاقاتیں ہوں گی وہ ایک جس میں جو ہے وہ دنیا ایک میں جو بات کر رہا تھا کہ نہ صرف ایک بربریت کے خلاف جو اکٹھی ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ اجتماعی طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، اور بڑی اہمیت دو باتیں کر کے میں اس کی سٹوری کے دوسرے پہلو پہ جاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب تک تو جو امت مسلمہ جسے ہم کہتے ہیں بالکل خاموش تماشائی تھی، جب اس کو انہوں نے تہو تیغ کر کے اس کو ایک ربل کا ڈھیر بنا دیا غزہ کو، بہت افسوسناک ہے۔ حقیقی طاقت بھی ہے ہمارے پاس، ہر چیز ہے اس اسلامی دنیا کے پاس۔ اب آئندہ کل یہ کیا کریں گے، دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، اب دو سٹوریز کرنی ہم اسی ایک تو ٹرمپ پیوٹن ملاقات سعودی عربیہ میں غالباً ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف شاید ملاقات ہی ہوگی، اور پھر یوکرین کی جنگ بھی بند کرنا چاہتا ہے، مگر ٹرمپ اس کے بدلے میں وہ سارے منرلز بھی مانگ رہا ہے۔ ادھر سے وہ ہمیں پیار بھی کرتا ہے، ادھر سے ان کی جیب کاٹنے کا بھی سلسلہ ہے۔ تو کیا لگتا ہے، کیونکہ جیب اگر کاٹے گا کوئی یوکرین کی تو وہ تو پھر مراد میں ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، وہ تو پھر چونکہ ان کے سر پہ تو کھڑا ہے پیوٹن، وہ قریب ہے، وہ اس کی کالونی میں جائیں گے، تو یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ اور دیکھیں میں نے جب یہ خبر پڑھی اور میں نے جو ساری خبر جو ہے وہ آج اس کا جائزہ لیا ہے، تو اس سے مجھے یہ نظر آیا کہ پوٹن ایک جیتے ہوئے شخص کی طرح جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ ہارے ہوئے شخص کی طرح جو ہے وہ لیڈر کی طرح بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو جنگ تھی وہ ہونا تو کہا تو یہ جا رہا تھا کہ پوٹن جو ہے وہ شاید ترلے کریں گے اور منتیں کریں گے کہ جنگ بند کراؤ، لیکن امریکہ نے ان کو کہا کہ جنگ بند کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں اس پہ، لیکن امریکہ کا جو معاملہ ان کا جو مقصد ہے وہ تو وہاں پر کیف کا علاقہ ہے، وہاں پر کی معدنیات ہیں، لیکن کیا صدر پوٹن جو ہے وہ اس کی اجازت دیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے اور جنگ بند ہو؟ لیکن دوسری بات جو قائد صاحب جو اس ملاقات میں ہوئی، جو ٹیلی فونک گفتگو، اس میں یہ کہا گیا صدر ٹرمپ کی جانب سے کہ جو پوٹن ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ سعودی عرب میں ہوگی،